الصالحين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. سب آئیے ایک دفعہ درود پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدر اکرامی قدر صاحب زادہ والا شان برادر مکرم حضور قبلہ مختار حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زینت محفل محب اہل سنت و جماعت، برادر ذوالقدر ملک غلام مرتضیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پہ موجود معززین اور حاضرین، اس کا مقصد جہاں صاحب مزار کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر صاحب مزار واقعی اللہ کا نیک بندہ اور اللہ کا ولی ہے تو پھر ہمیں بھی اپنی زندگیاں بدلنی چاہیے. صاحب مزار کو یہ مرتبہ کیوں ملا ہے ہم سنیں سمجھیں، اور پھر اگر ہم صاحب مزار نہ بھی بن سکیں تو کم از کم تعلق اتنا ہو کہ صاحب مزار قیامت کے دن ہمیں پہچان تو لے. اور پہچان کے لیے یہاں کے رسم و رواج نہیں ہے، پہچان سب کی ایک ہے کہ کون کس قدر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہے، اس کا رشتہ ہے، اس کا تعلق ہے. پھر جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے اس کو ہر کوئی پہچان لیتا ہے. اور اگر محض نعرے ہوں نا، نعرے صرف باتیں ہوں تو میری کیا اوقات یا میری کیا جرت میں کوئی لفظ بول سکوں. یقیناً آپ لوگ علماء پر اعتماد کرتے ہیں، بڑی بات ہے، لیکن آپ سے میری گزارش یہ ہوگی کہ قرآن مجید خود بھی ترجمے والا اٹھا کے سورہ حجرات کا دوسرا رکوع اگر آپ پڑھ لیں، یقین جانیے آپ کے ایمان میں ضرور اضافہ ہوگا. جو کچھ آپ نے بندے سے سنا ہے ظاہر ہے بندے کے قد کاٹ اس کی شان اور عظمت کے مطابق آپ کو اعتماد ہوگا، اور اگر ڈائریکٹ خود قرآن مجید کو دیکھیں گے تو پھر آپ کی شان اعتماد کی، ایمان کی، یقین کی کس قدر ہوگی یہ آپ بہتر جانتے ہیں. آیہ کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قالت الاعراب، مدینے سے باہر کے کچھ دیہاتی، کچھ دیسی، کچھ سادہ لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بڑے شوق سے آئے، بڑی محبت سے آئے، اور سارے تانے، سارے گلے شکوے برادری کے علاقے والوں کے برداشت کر کے ان کو سامنا کرتے ہوئے حضور کے پاس آئے
اور حضور کے دست حق پرست پہ اسلام قبول کیا۔ خوش نصیبی کہ ہر طرف فتنے بھی تھے، اور فتنے اپنوں کی طرف سے بھی تھے، دوستوں کی طرف سے بھی، ہمسایوں کی طرف سے بھی، برادری والوں کی طرف سے بھی، لیکن انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، آنکھیں بند کر کے حضور کے قدموں تک پہنچ گئے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، دنیا کا کوئی علاقہ اور دنیا کا کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ حق پرست اگر موجود ہیں تو پھر اس پہ اعتراض کرنے والے نہ ہوں، یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر آج حق پہ اعتراض ہوتا ہے، جیسے بھائی ارشد صاحب کے صاحبزادے آپ کو چند باتیں بتا رہے تھے، اگر آج اعتراض ہوتے ہیں تو ہم تو 14 صدیاں بعد بیٹھے ہیں، کیا حضور پہ اعتراض نہیں ہوتے تھے؟ حضور پہ الزام نہیں لگے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان اعتراضات کا سامنا کیا اور جواب دیا، اور بتا دیا ہے کہ میرے جانے کے بعد بھی یہ اعتراضات ہوں گے، تو جو میرے ہوں گے میری طرف سے جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ آپ غور کریں کہ سارے اعتراضات سن کے، سمجھ کے، مقابلہ کر کے، سامنا کر کے حضور کے پاس آئے تو کلمہ پڑھ لیا، اور چونکہ سادے سودے لوگ تھے، زیادہ علم نہیں تھا، زیادہ چیزیں نہیں جانتے تھے، تو اسلام قبول کرنے پر ہی وہ اتنے خوش ہوئے کہ جدھر بھی جاتے کہتے آمنا ہم مومن ہیں، آمنا ہم مومن ہیں، آمنا ہم مومن ہیں۔ یقین جانیے یہ نعرہ بھی کوئی چھوٹا نعرہ نہیں تھا اس وقت، دشمنوں کے لیے یہ بھی تیر اور تلوار کی طرح تھا۔ ایک چھوٹا آدمی، سادہ سودہ بندہ جس کو زیادہ معلومات نہیں ہے، وہ کفر کے گڑھ میں کھڑا ہو کے کہے آمنا، ساری برادری کو چیلنج کرے، سارے علاقے کو چیلنج کرو، کہے گا تم کون ہو؟ تم کافر ہو، ہم مومن ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن صرف نعرہ تھا، صرف باتیں تھیں، صرف زبان کی حد تک یہ بات تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی نیت نیک نہیں ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ غلط کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہے صرف خالی نعرے، اور میں خالی نعرے پسند نہیں کرتا جب تک نعروں کے ساتھ حقیقت نہ ہو۔ اچھا دیکھو، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اسپیشل جبریل بھیجا، قرآنی آیات نازل کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے بارے میں تعلیمات دی، اور ارشاد فرمایا اے میرے نبی، یہ سادے سودے لوگ، یہ بھولے بھالے لوگ آپ کے پاس آ گئے ہیں، انہوں نے آپ کی زیارت کی ہے، کوئی کم عبادت نہیں ہے، آپ کی آواز سنی ہے، کوئی کم عبادت نہیں ہے، آپ کی محفل اٹینڈ کی ہے، آپ کی محفل اور صحبت کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ساری فضیلتیں اپنی جگہ ہے، لیکن جو کچھ یہ نعرہ لگا رہے ہیں نا، نعرہ خالی ہے، اور خالی نعرہ مجھے نہیں پسند کہ حضور کا غلام ہو اور صرف نعروں پہ گزارے ہو۔ اللہ اکبر، آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ سبحان اللہ، کہ حضور کا نام لے، غلامی کا دم بھرے، اور جگہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اپنا وفادار ہونا ثابت کرے، اور صرف نعرے ہوں مجھے یہ نہیں پسند۔ اے اللہ پھر کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا انہیں بلاؤ، جدھر بھی ہے انہیں بلاؤ، بات ان کی ہے لیکن حکم سب کے لیے ہے۔ ان کو بلاؤ اور کہو تم جو کہتے ہو ہم مومن ہو گئے ہیں، تم ابھی مومن نہیں ہوئے، تم نے زبان سے اقرار کیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، یہ بات تمہاری زبان تک ہے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اس لیے جو کچھ ہو وہی بات کرو۔ ایمان جب داخل ہوگا نا، پھر جان دینا بھی آسان ہوگا، پھر مال دینا بھی آسان ہوگا، پھر وطن دینا بھی آسان ہوگا، بچے قربان کرنا بھی آسان ہوگا، اور حق اور ناحق پہچاننا بھی آسان ہوگا، صحیح اور غلط پہچاننا بھی آسان ہوگا۔ اور اگر صرف نعرے زبان تک ہوں تو پھر بےایمانی بھی کر لیں گے، جھوٹ بھی بول لیں گے، گلے شکوے بھی کریں گے، لوگوں کی برائیاں بھی کریں گے، لوگوں کا حق بھی مار لیں گے، پھر کہیں گے ہم عاشق رسول ہیں۔
میں ایسا ایمان قبول نہیں کرتا. سمجھ گیا؟ اگر ایسا ایمان قبول ہوتا تو آئیے ذرا مکے کی فضا کو دیکھتے ہیں. یہ آیتیں مدینے کی ہیں. مکے کی فضا دیکھیں. مکے میں ابو جہل کا ایک دوست تھا عاص. وہ سادہ سودہ بندہ تھا, غریب آدمی تھا. ابو جہل سردار تھا. وہ روزی روٹی کے لیے, بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مکے میں بھی اور مکے سے باہر بھی بعض دفعہ نکل جاتا تھا. پھیری شیری لگا کے بچوں کے لیے رزق کما کے آتا تھا. ایک دفعہ باہر گیا, جب واپس آیا تو مکہ شریف میں ایک شور مچا ہوا ہے, ہر طرف ہلچل ہے, اور یہی بات ہر ایک کے زبان پہ ہے کہ عبداللہ کے یتیم بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے. اب چونکہ وہ خود سادہ بندہ تھا, پتہ نہیں تھا نبوت کیا ہوتی ہے, تو اس کا بچپن کا لنگوٹی یار تھا ابو جہل. اس نے کہا یار وہ سیانہ بندہ ہے, میں تو روزی روٹی کے چکر میں کچھ نہیں جانتا, وہ تو سرپنچ ہے, وہ تو پنچایتی آدمی, اس کو سارا پتہ ہوگا, اس سے جا کے پوچھتا ہوں. ابو جہل کے پاس آ گیا اور اس سے ساری بات کی. اس نے کہا یار ایسی ایسی بات ہے, کیا خیال ہے تیرا, وہ نبی ہے؟ اب اس نے یہ سوال کیا, اتنے میں ابو جہل کا اپنا بیٹا حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14-15 سال کا تھا. یہ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوا تھا. گھر سے باہر نکلا اور چلا گیا. ابو جہل سے سوال کیا کیا تھا کہ حضرت عبداللہ کے صاحبزادے نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیں گے آپ کہ آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ جواب کیا تھا؟ جواب یہ دینا تھا کہ ہاں یا نہ. اس نے کہا یہ بتا دو, یہ جو لڑکا ابھی باہر گیا ہے یہ کون ہے؟ تو جانتا تھا وہ ابو جہل کا بیٹا. اس نے کہا تیرا بیٹا اکرمہ نہیں. اس نے کہا تیری بات کا جواب ہو گیا. سوال دیکھیں, سوال کیا ہے کہ حضرت عبداللہ کے یتیم بیٹے نبی ہے یا نہیں ہے, اور جواب میں کیا کہا ہے, یہ بچہ کون ہے؟ اس نے کہا تیرا بیٹا اکرمہ ہے. جواب ہو گیا. اس نے کہا کیسے جواب؟ انہوں نے کہا یہ کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا جواب ہو گیا ہے اس لیے کہ مجھے اپنے بیٹے اکرمہ کے جس کو ساری دنیا کہتی ہے میرا بیٹا ہے, اس کے اپنے بیٹے ہونے پر شک ہے, حضرت محمد کی نبوت پہ شک نہیں ہے. اور فرمایا آپ نے, کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ کوئی عاشق رسول تھا, آپ جیسے پگڑیاں باندھ کے بیٹھا تھا, نمازی تھا بھئی, آپ جیسی داڑیاں تھی اس کی. سب سے بڑا دشمن وہ کہہ رہا ہے مجھے اپنے بیٹے کے اپنے ہونے پر شک ہے, حضرت محمد کے نبی ہونے پر شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت. باتیں ذہن میں رکھنا, نتیجہ نکالنا. اس نے دوسرا سوال کر دیا, اگر اتنا سچ ہے, اتنا سچ ہے تو پھر تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ تجھے اپنے بیٹے کے اپنے ہونے پہ شک ہے, حضور کے نبی ہونے پہ شک نہیں ہے, پھر تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ سوال ٹھیک ہے نا؟ اتنا زیادہ مانتا ہے تو پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ ہر بندہ جو میری بات سن رہا ہے کانوں کے ذریعے دل میں اتارے, اور شاید اسی بات میں میری تقریر بھی ختم ہو جائے. سارا دن ہم پڑھاتے ہیں, ہم بولنے میں بھڑاس نکال لیتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے ہمارا. کوئی 4 گھنٹے کہے تو بولنے کے لیے تیار ہے, 2 منٹ کہے تو ہم اپنی تقریر کر لیتے ہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے. توجہ کرنا. اس نے کہا اگر اتنا ہی یقین ہے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا اگر میں کلمہ پڑھ لوں نا پھر مجھے اپنی مرضی چھوڑنی پڑے گی, اس کے پیچھے چلنا پڑے گا. ابو جہل کی بات ختم. ذرا خود کو سنبھالو, کلمہ پڑھ کے حضور کی بات مانتے ہو یا منمانیاں کرتے ہو؟ اگر سب کو سمجھ آ گئی ہے تو میں ہاتھ نہیں اٹھواتا, آپ سے وعدہ نہیں لیتا, رب سے وعدے کرو, اے مالک اگر حضور کا غلام بنایا ہے تو اپنی مرضی چھوڑ کے نبی کی مرضی اپنانے کی بھی توفیق دے دے. بات یاد رہے گی آپ کو. اس نے کہا میں اس لیے کلمہ نہیں پڑھتا کہ مجھے ہر بات انہی کی ماننی پڑے گی, اس لیے کہ نبی کی شان یہ ہے جو ان کا کلمہ پڑھے اس کی ایک ایک بات مانے. اور اگر
بات نہ ماننی پڑتی تو میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ لیتا. نبی اور امتی کا رشتہ اسی بات سے ہوتا ہے. نعرے لگانے اپنی جگہ، اگر نعرے ہی قبول ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان مدینے کے سادے سودے لوگوں کو دوبارہ مت بلواتا اور یہ نہ کہتا اے ابھی ان کو بتا لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا. ایمان کا نعرہ مت لگاؤ. نعرہ اگر لاؤ تو صرف یہ کہو کہ ہاں ہم نے زبان سے بس قبول کر لیا ہے، ایمان اندر داخل نہیں ہوا. اور پھر اللہ نے نشانی بتائی ایمان اندر داخل کب ہوتا ہے. فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی دل سے اطاعت کرو تو سمجھ لینا ایمان اندر گھس گیا ہے. اور اگر اللہ رسول کی اطاعت میں تمہیں مشکل پیش آتی ہے، تم بہانے ڈھونڈتے ہو اور کھسکنے کی کوشش کرتے ہو، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، جھوٹ اور سچ کے بارے میں نہیں سوچتے، اس کا مطلب ہے ایمان اندر داخل نہیں ہوا. ایمان اندر داخل ہو جائے تو ابو جہل بھی یہی نعرہ لگا رہا ہے کہ اگر ان کی غلامی اختیار نہ کرنی پڑتی تو میں بھی کلمہ پڑھ لیتا، میں بھی مسلمان ہوتا. لیکن میں جانتا ہوں اگر کوئی کلمہ پڑھے تو پھر ہر شے میں نبی کی مرضی پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر ہر ایک کو سمجھ آئیے تو اپنے دل میں گھس جاؤ. کہاں کہاں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں اور کہاں کہتے ہیں ہاں وہ سی سنتے ہیں وہ سی. جب ماننے کا ارادہ نہ ہو نا، بجائے اس کے کہ ہم ڈٹ جاؤ اور کہہ دیا تمہاری بات ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ نہیں کہتے ہاں وہ سی سن لینا دے پتہ نہیں سچ آدھا پتہ نہیں جھوٹ بول بھی آتے رہنے نہیں میں. خدا کی قسم جب تم یہ کہتے ہو نا اگر ایمان اندر ہوتا بھی ہے تو نکل جاتا ہے، اس لیے کہ تم نے قرآن کو مشکوک بنا دیا ہے، صحیح بات پہ شک کرنے لگے ہو، گول مول کرنے لگے ہو. اگر ہوتا بھی ہے تو نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر کسی کے دل میں ایمان نہ ہو، حق کی طرف مائل ہو جائے، تم اسے جتنا بھی برا کہو ایمان اندر آ جاتا ہے. مزار والوں کورس بنانے کا یہی مقصد ہے کہ جیسے وہ اندر سے تھے باہر سے بھی ویسے تھے، اور جو کچھ باہر تھا اندر بھی وہی تھا. حقیقت ہے ایمان اسی چیز کا نام ہے. قربان جائے خدا کی قسم، اللہ نے کیا فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ رسول کی بات مانو تو ایمان اندر داخل ہو جائے گا. لا یلدکم من اعمالکم شیئا، پھر چھوٹی سی بھی نیکی کرو گے تو اللہ فرماتا ہے ایک ایک نیکی لکھ کے رکھوں گا. جس کو تم نیکی نہیں سمجھتے تھے وہ نیکی تھی. نیکی تم بھول گئے، تم جگہ بھول گئے، وقت بھول گئے، دن بھول گئے، نیکی بھول گئے. میں نہ وقت بھولتا ہوں، نہ جگہ بھولتا ہوں، نہ نیکی بھولتا ہوں. قیامت کے دن جب آؤ گے تو ایک ایک شے کا حساب دوں گا. اگر ایمان اندر آ گیا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. اور پھر اللہ نے آگے کیا انعام دیا، قربان جائے خدا کی قسم. ایک دفعہ دروشی پڑھیے سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سنیے اللہ نے کیا فرمایا ان اللہ غفور رحیم. حق کا ساتھ دو، حق کے ساتھ ڈٹ جاؤ، بات وہی کرو جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہے. خود بھی ایسا عمل کرو، دوسروں کو بھی اسی طرح کرنے کا حکم دو. اگر تم ایسے بن گئے اور پھر بھی کہیں کمی بیشی ہو گئی تو فرمایا اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ غفور، میں جو غفور ہوں بخشنے والا ہوں، تمہاری یہ چھوٹی موٹی غلطی میں خود ہی بخش دوں گا. بندہ جان بوجھ کے اللہ رسول کی مخالفت نہ کرے، بات کو گول مول نہ کرے، جان بوجھ کے اندھا اور بہرا نہ ہو جائے، حق کے ساتھ کھڑا رہے. اور پھر بھی اگر حق غالب نہیں آتا تو اللہ فرماتا ہے اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے. اگر کہیں غلطی ہو بھی گئی تو فرمایا غفور، میں تمہاری غلطی تمہاری دعا کے بغیر خود معاف کر دوں گا. آگے فرمایا رحیم. رحیم مفسرین اکرام فرماتے ہیں غفور میں غلطیاں تو معاف ہو گئی، اب رحمت کی کیا ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے اگر تم نیکی کرتے، کیا نیکی کرتے لیکن نیکی نہیں گناہ ہو گیا ہے،
گناہ اللہ نے کر دیا معاف. اگر تم کرتے نیکی تو تمہارے درجے بڑھتے, تمہاری شان بڑھتی, جنت میں بھی دنیا میں بھی. نیکی نہ کرنے کی وجہ سے تمہارا درجہ ہو گیا ہے کم. اللہ فرماتا ہے اب چونکہ تمہارا ارادہ نہیں تھا, تمہاری نیت نیکی ہی کی تھی, تم کام کو پورا ہی کرنا چاہتے تھے, لیکن پھر بھی انسانی فطرت کی کمزوری کی وجہ سے کہیں خامی رہ گئی ہے اور درجہ نیکی نہ کرنے کی وجہ سے کم ہو گیا ہے, تو سنو, رحیم تمہاری نیک نیتی کی وجہ سے میں وہ کمی پوری کر دوں گا, تمہاری جھولی بھر دوں گا. اللہ اکبر. پیر بمار, پیر بمار, لاجپال لاجپال, تاجدار ختم نبوت, نعرہ تحقیق. بات بھول نہ جانا, اس سے اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے پھر تفصیل بتائی کہ مومن کون ہوتے ہیں. وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. مومن وہ ہیں جب وہ حق کو مان لیتے ہیں پھر شک شبہ نہیں کرتے, پھر یہ نہیں کہتے مولوی آتے پہ سنتے رہنے ہیں اسی پتہ نہیں صحیح. حالانکہ ایک ایک شے کا صحیح پتہ ہوتا ہے. 10 روپے جس کی اچھی ایک ٹافی نہیں ملتی, اس کا صحیح اور غلط ہونا, کھوٹا اور کھرا ہونا پتہ چلتا ہے, قرآن کی آیت کا پتہ نہیں چلتا. خدا کی قسم یہ کہنا ہاں مولوی آتے رہنے ایمان کی تباہی ہے. سنتے رہنے اسی, خدا کی قسم ایمان پہ تم خود ہی چھری پھیر رہے ہو. بات سنیے نا, حق ہے انہوں نے کہا یار حق ہے, مننے نہ مننے وہ نہیں مرضی ہے حق. یہ ایمان ہے. یہ کون سا ایمان ہے کہ تم خود گول مول باتیں شروع کر دو. اللہ نے فرمایا ثم لم یرتابوا, پھر انہیں شک نہیں ہوتا. جن کو شک نہیں ہوتا ایمان انہی کے دلوں میں داخل ہوتا ہے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور پھر اگر جن کے دل میں ایمان داخل ہو جائے انہیں جان دینی پڑے تو پرواہ نہیں کرتے, بچے دینی پڑے تو پرواہ نہیں کرتے, مال دینا پڑے تو پرواہ نہیں کرتے, گھر بار تباہ کرنا پڑے تو پرواہ نہیں کرتے. سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے. ایمان کی نشانی تو یہ ہے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں, حضور کے ایک صحابی کا نام ہے عمر بن جموح. کیا نام ہے؟ عمر بن جموح. عمر بن جموح. بولیے. عمر بن جموح. عمر بن جموح. بولیے. عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ. لنگڑے ہیں, ٹانگ سے معذور ہیں. غزوہ احد شروع ہوا, حضور نے فرمایا مجاہدین کی ضرورت ہے. 4 بیٹے جوان ہیں, اور چاروں کو ہتھیار پہنا کے, زیرہ پہنا کے, تلواریں دے کے حضور کی بارگاہ میں. کتنے بچے؟ 4. چاروں کے 4. اگر وہ 1 لے آتے تب بھی حضور قبول کرتے, 2 لے آتے تب بھی حضور قبول کرتے. حضور نے نہیں کہنا تھا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہنا تھا فلانے کو بلا کے لاؤ. اعلان کیا جو اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے وہ تیار ہو کے آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم نہیں دیا تھا, یہ ضرور فرمایا تھا بھئی جہاد ہے آ جاؤ. خدا کی قسم چاروں میں سے کوئی نہ لاتے, حضور پھر بھی ناراض نہ ہوتے. 1 لے آتے حضور پھر بھی راضی, 2 لے آتے حضور پھر بھی راضی, 3 لے آتے پھر بھی راضی, چاروں کے 4 لے آئے حضور پھر بھی راضی. اور چاروں بیٹے پیش کیے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعریفی جملہ نہیں کہا کہ 4 بیٹے, اور ظاہر ہے جہاد تھا, کوئی مذاق تھوڑا تھا. چاروں شہید ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعریفی جملہ نہیں کہا تو گھبرا گئے کہ شاید ابھی بھی کمی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا یا رسول اللہ, یہ میرا ترکہ, یہ میرا مال پسند نہیں آیا. حضور نے فرمایا صرف پسند آیا ہے, میں نے ہی نہیں پسند کیا, رب کی طرف سے پسند کی آیت آ گئی. میں چپ اس لیے تھا کہ رب کیا کہتا ہے, میں چپ اس لیے تھا کہ رب نے کیا فرمایا ہے. اور پھر عرض کی حضور میں بھی تیار. 4 جوان بیٹے اور خود بھی تیار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سر جھکا لیا. جب خود کہا نا کہ میں بھی تیار ہوں تو حضور نے سر جھکا لیا. پھر پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ پریشان ہو گئے ہیں, بتائیے کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟
کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟ ذرا درد مندی دیکھو اور خلوص دیکھو، سچ دیکھو، بجائے اس کے کہ کہتے ہیں اچھا اللہ کو لنگڑا نہیں پسند نہیں، کہتا حضور یہ بتائیں لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں جائیں گے؟ تو عرض کی حضور میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے شہادت دے اور میں جنت میں جاؤں تو لنگڑاتا ہوا جاؤں، ساری دنیا دیکھے لنگڑا بھی جنت میں آ گیا۔ خیر دن آ گیا، سارے چل پڑے، اللہ کی شان، چاروں کے چاروں بیٹے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور خود بھی شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے فارغ ہوئے، شہداء کو وہیں دفن کیا اور زخمی کو اٹھا کے مدینے بھیجا تو یہ شہید ہو چکے تھے۔ آپ میں سے جو لوگ دیکھ آئے ہیں وہ جانتے ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ لڑی، اس جنگ سے تقریباً 200 میٹر پیچھے ایک سیلابی نالہ ہے، نہر ہے، بارش برساتی نہر کہ پانی آئے تو بس بہہ پڑتی ہے، نہیں تو خشک رہتی ہے۔ 200 میٹر پیچھے برساتی نالہ ہے، وہاں یہ شہید ہوئے پڑے تھے۔ صحابہ کرام نے ایک ایک کو اٹھا کے اونٹنیوں پہ لادا اور مدینے پہنچا رہے تھے۔ جب ان کی باری آئی، ان کی لاش کو اونٹنی پہ لادا اور اونٹنی کی مہار کھینچ کے مدینے کی طرف رخ کیا تو اونٹنی اڑ گئی، اونٹنی اڑ گئی۔ ادھر کھینچتے ہیں تو اونٹنی چل پڑتی ہے، ادھر کھینچتے ہیں تو اونٹنی چل پڑتی ہے، ادھر کھینچتے ہیں تو اونٹنی جاتی ہے۔ جب مدینے کی طرف رخ کرتے ہیں تو اونٹنی اڑ گئی جاتی ہے۔ ظاہر جانور تھا، ڈنڈے مارے، اتنے میں حضور آ گئے۔ آپ نے فرمایا خیر تو ہے، جانور کو اتنا کیوں مار رہے ہو؟ عرض کی حضور یوں بات ہے۔ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے، یہ اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا مالک میں گھر سے نکل رہا ہوں تو میری لاش واپس نہ آئے، تیرے نام پہ قربانی ہو جائے۔ منت کس نے مانی ہے؟ بولیے منت کس نے مانی ہے؟ صحابی نے۔ جانتی اٹھنی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ منت کس نے مانی ہے؟ صحابی نے، کہ میں واپس نہیں آؤں گا۔ آپ ذرا غور کریں، اللہ کی محبت نہیں ہے کہ کسی کو بتایا بھی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا کہ میں منت مان کے آؤں۔ حضور نے علم نبوت سے جانا، آپ چونکہ جانے ہی جان تھے، ہر شے جانتے تھے، تو اونٹنی کا دل کا حال بھی حضور کو معلوم تھا۔ جو منت حضرت عمر بن جموح گھر سے کر کے آئے تھے وہ بھی جانتے تھے۔ حضور نے فرمایا اس کو یہیں دفن کرو، اور صندوق اتارا گیا اور وہیں کھڈا، وہیں قبر بنا کے حضرت عمر بن جموح کو دفن کیا گیا۔ اگر آپ آج بھی جائیں تو اس لنگڑے صحابی کی قبر وہاں موجود ہے۔ پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں، آیت ختم کرتا ہوں، میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی، یہ دیہاتی لوگ نعرہ لگانے لگے ہیں ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، انہیں بلا، انہوں نے کہا کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اوپر سے مان گئے ہیں، ابھی تک تمہارے دل میں ایمان نہیں اترا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ایمان اندر بھی چلا جائے گا۔ اب آپ یہ جملہ بولیں، ایمان کب جائے گا اندر؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی بولیے، اطاعت جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ سے وعدے کرو کہ مالک ہم نعرے ہی لگاتے ہیں، توفیق دے کہ ہم تیری مکمل فرما برداری اختیار کریں، تاکہ جو زبان پہ ہے وہ دل میں بھی آ جائے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ایمان والوں کی ظاہری شان کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ثم لم یرتابوا، انہیں شک نہیں ہوتا اور خام خواہ بات کو گول مول نہیں کرتے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الصادقون، لوگ ان کو سچا نہ بھی کہیں، آسمان سے آیتیں اتار کے کہتا ہوں سچے تو یہی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سچوں کے ساتھ وابستہ رکھے اور انہی جیسی زندگی اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور جو عشق کے جام انہوں نے پیے تھے ان میں سے ایک قطرہ اللہ ہمیں بھی عطا کرے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔